السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن آیات کی اب 4 تراویحوں میں تلاوت کی جائے گی ان کا بیشتر حصہ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہے، اور مال کے تعلق سے اللہ رب العزت نے احکامات کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور ترمذی کے اندر ایک بہت اہم روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کی، عہدے کی جو حرص ہے وہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے انفاق کا حکم دیا، صدقے کا حکم دیا کہ مال کو خرچ کیا جائے، تاکہ یہ مال کی محبت انسان کے دل کے اندر اس طرح نہ گھر جائے کہ اس کے دین کے اوپر، اس کی آخرت کے اوپر غالب آ جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ مال لے کر بھی آزماتے ہیں، مال دے کر بھی آزماتے ہیں، اور یہ مال دے کر جو اللہ رب العزت آزماتے ہیں یہ زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری آزمائش ہوئی، ہم عزیمت میں تھے، مشقت میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب ہمارے پاس وسعت آ گئی، فراوانی آ گئی، تو پہلے ہمارے لیے صبر کرنا آسان تھا، جب فراوانی آ گئی تو صبر کرنا مشکل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ یہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہوتا ہے اور اس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جب اخلاص سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور جتنا بندے کے اندر اخلاص ہو اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ اس کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو بندے کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اپنے ہاتھ کے اندر بندے کے دیے ہوئے صدقے کو پالتے ہیں جیسے کہ کوئی اپنے جانور کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس صدقے کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اس ایک کھجور کے دانے کو اللہ رب العزت پہاڑ کی مثل کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ خرچ کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کے آداب سکھائے، اس کے آداب بھی بتائے کہ دیکھو جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے تو پھر اس کو جتانا نہیں ہے۔ فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ مال کسی کو دینے کے بعد اس کو جتانا، اس کے اوپر احسان جتلانے سے تو بہتر ہے کہ کوئی خیر کی بات کہہ لی جائے، معذرت کر لی جائے کہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کو جتایا جائے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ کے وہ بندے جو کمزور ہیں ان کی عزت نفس کا کتنا خیال ہے، کہ اللہ رب العزت کتنا پاکیزہ دین ہے کہ وہ آداب بیان کرتے ہیں کہ دیکھو مال دینا تو جتانا نہیں کہ اس بندے کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب مال خرچ کرو تو دیکھو اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، خالص اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو، اور اس کے لیے ایک زبردست مثال کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، کہ تم یہ چاہتے ہو، یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے پاس ایک باغ ہو، من نخیل و عناب، کھجور کا، انگوروں کا ایک شاندار سا باغ ہو تمہارے پاس، یعنی تمہارا پھلتا پھولتا بزنس ہو، سیٹ بزنس ہو، اور اس کے اندر سے تجری من تحت الانہار، پانی کا بھی بندوبست ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور تمہیں بڑھاپا پہنچ جائے اور ابھی تمہاری اولاد جو ہے وہ بہت چھوٹی ہو، وہ اس قابل نہیں ہو کہ وہ تمہارے بزنس کو سنبھال سکے۔ اور فرمایا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اور ایک آگ کا بگولا آئے، فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ سب جلا کے راکھ کر دے۔ یعنی انسان بڑھاپے کے اندر اپنی تمام کی تمام کمائی کھو دے۔ یہ اس ریاکاری کی مثال بیان فرمائی کہ جو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر ریاکاری ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم جب مال خرچ کرو تو دیکھو ردی مال نہ دو، خراب مال نہ دو، کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ لستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ، کہ تمہیں اگر دیا جائے تو تم خود آنکھیں بند کر لو اگر تم مستحق ہو۔ یہاں اندازہ لگائیے کہ پہلے دور میں کیا اللہ رب العزت کا طریقہ کار تھا کہ وہ آگ آتی تھی اور اس مال کو جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا جلا دیتی تھی۔ یعنی کہ جو مال ہے جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اگر تھوڑا سا غور کریں تو حقیقت میں یہ مال پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے،
پھر اس کے بعد مستحق کے حق میں جاتا ہے. یعنی انسان اگر یہ توجہ کرے کہ میں یہ جو خرچ کر رہا ہوں یہ اپنے رب کو بھیج رہا ہوں, یہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, تو کیسے ممکن ہے کہ میں وہ ردی مال جسے میں خود پسند نہیں کرتا اس کو اللہ کے لیے دوں؟ میں اپنے اس بھائی کو نہیں دے رہا, میں تو اللہ کو دے رہا ہوں. جب میں اس تصور کے ساتھ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ خرچ کروں گا تو اپنی پیاری سے پیاری اور اچھی سے اچھی چیز خرچ کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ یہ میرا مال تو اللہ رب العزت کے پاس جا رہا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, فرمایا یہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے خرچ کرنے سے کہ تم جو ہے فقیر ہو جاؤ گے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں خوف دلائے گا. ویأمرکم بالفحشاء, اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. جب فضول خرچی, رسم و رواج جو شریعت سے ٹکراتے ہوں, بے حیائی کی چیزیں خرچ کرتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کہ کتنا مال خرچ ہو جاتا ہے, لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے تو شیطان یہ خوف دلاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ رب العزت نے اپنی ایک نعمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے, اور جسے یہ حکمت عطا کر دی جائے اسے تو خیر کثیر عطا کر دی گئی. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے, لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. حکمت کہتے ہیں کہ شے کی اصل حقیقت کو پا لینا, اصل وہ چیز اپنی حیثیت کے اندر سامنے آ جائے, اصل طور پہ سامنے آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اسی طرح بخاری میں روایت موجود ہے کہ 2 آدمیوں کے اوپر رشک کرنے کی اجازت دی گئی. ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے, تو بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ میرے پاس مال ہو, میں بھی تیری راہ میں اس طرح سے خرچ کروں. اور ایک وہ شخص جس کو حکمت عطا کی جاتی ہے, علم سے نوازا جاتا ہے, وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ, یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں. فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو وہ اس دن, جس دن بھاری دن جو آنے والا ہے, اس دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے فرمایا کہ میں اپنے بندے پہ 2 خوف جمع نہیں کروں گا. جو اس دنیا کے اندر اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے وہ آخر میں خوفزدہ نہیں ہوگا. بخاری کی روایت ہے کہ وہ 7 افراد اس قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب کریں گے. ان 7 افراد میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور اس کے بائیں کو پتہ نہیں چلتا. عربی کی بڑی پیاری نشید ہے کہ حل لک سر عند اللہ, کہ کوئی تمہارا راز ہے جو تمہارے رب کے پاس ہو. بینک انت و بین اللہ, جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہو. حل لک صدقات تخفى لا يعلمها الا اللہ, کیونکہ تمہارے ایسے صدقات, کوئی ایسی نیکی ہے جو تم اور تمہارے رب کے درمیان ہو اور کسی کو معلوم نہ ہو, خالصتاً اللہ کے لیے خرچ کیا گیا ہو. اللہ رب العزت نے اس طرح مال کی خرچ کرنے کے آداب بھی بیان کیے اور خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی. اور اب اس کے بعد بالکل اس کے برعکس جو رویہ ہے, جو مال کو جمع کرنا اور سود کھانا, اس کی شدید مذمت بیان کی گئی. فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ سود خور کا معاملہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ اس انداز سے کھڑے ہوں گے کہ جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر بدحواس باولا کر دیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مصدق کے حاکم کی روایت ہے کہ الربا 70 حبا ایسرها ينكح الرجل امه, اس کے 70 شعبے 70 درجے, اور کم ترین یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی والدہ سے نکاح کر لے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اللہ رب العزت جو ماؤں سے زیادہ مہربان, کیا کریم رب ہے, اور وہ رب العزت جب ایک بات کی شدت کو بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سمجھو پھر اس کو. تو مومن کو چاہیے کہ واقعتاً پھر سود کو, جو اتنا بدترین گناہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعیدیں, اللہ رب العزت کی یہ فرمان ہے, تو انسان کو چاہیے کہ وہ ڈر جائے. ایسا نہ ہو کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ بعض چیزوں پہ تو عمل کرتے رہے اور اس معاملے کو بہت ہی ہلکا محسوس کرے. شریعت کا تو مقصود یہ ہے کہ جس چیز کو شریعت اہمیت دیتی ہے, شدت دیتی ہے, اس کو اسی انداز سے محسوس کیا جائے. جس چیز کی شریعت کے اندر ہلکا رکھا ہے, جس چیز کو شریعت نے, اس کو اس انداز سے لیا جائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یعنی مال خرچ کرنے کے آداب, مال خرچ کرنے کی ترغیب, پھر
سود کی مذمت، اب اس کے بعد قرض کے احکام، آیت دین کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. یعنی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو صدقہ ہر آدمی دے نہیں سکتا اور صدقہ ہر کوئی لینا پسند نہیں کرتا، پھر اس کے بعد یہ قرض کی صورت رہ جاتی ہے. تو فرمایا کہ اس کے اندر بھی آداب سکھا دیے گئے کہ دیکھو جب قرضہ دو تو اس کو لکھ لیا کرو، اس کے لیے لازمی لکھت پڑھت کر لیا کرو. ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. مجھے میرے قریبی ایک عزیز نے بتایا کہ مارکیٹ کے اندر دو شخص، دونوں آپس میں گہرے دوست، ایک کو اللہ نے نوازا ہے اور ایک غریب ہے. وہ اکثر غریب دوست اپنے جو امیر دوست ہے اس سے پیسے ادھار لیتا رہتا ہے، اور اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ اس دوست کو ضرورت پڑی، جو صاحب حیثیت تھا اس نے اپنے بھائی سے پیسے لیے اپنے دوست سے، اس کے بعد جو کچھ تھا اس نے دے دیا، اور اسی لمحے میں اس شخص کا انتقال ہو گیا جس نے پیسے، جو اس کا دوست تھا جو امیر تھا اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ جو شخص جس نے پیسے دیے، نہ وہ کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے ان کو قرض دیا تھا، میں مارکیٹ میں ہوں، ان کو سب کو پتا ہے کہ بھائی تم ہی ہمیشہ لیتے ہوئے نظر آتے ہو اس سے، آج اس کا انتقال ہو گیا تو تم آج پہنچ گئے کہ لاؤ میرا مال دے دو. وہ کہے تو لوگوں کے آگے رسوا ہو، نہ کہے تو اپنا بزنس سب تباہ و برباد ہو جائے. تو اس لیے یہ آداب سکھا دیے گئے تاکہ شیطان اس راستے سے داخل نہ ہو جائے. اور اس کے بعد یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس میں آخری جو آیات ہیں جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عرش کے خزانے سے عطا کی گئی. یہ آخری آیات بہت اہم ہے، جن کی یہ فضیلت ہے بخاری کے اندر موجود ہے کہ ان کو رات کو جو پڑھتا ہے شخص اس کے لیے کفایت کر جاتی ہے. تو جن کو یاد نہیں ہے وہ پوری کوشش کریں کہ اس کو ضرور یاد کریں، اور جنہیں اللہ کی توفیق سے یاد ہے وہ بھی اس بات کی یاد دہانی کریں کہ ہم اس کو پڑھ لیا کریں، کہ اس کو بھول جاتے ہیں. خاص طور سے آمر رسولوں سے جو آخری دو آیات ہیں، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. اللہ رب العزت ہم سے درگزر فرما، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما. یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی چند آیات جو ہے وہ تلاوت کی جائیں گی. سورہ آل عمران بھی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے روز اس طرح سے آئیں گی کہ صاحبان کی صورت ہوگی اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والی ہوں گی. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ محکم آیات بھی نازل کی گئی جو بالکل واضح ہیں اور متشابہات بھی ہیں. تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جو دلوں کے اندر فتنہ ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، وہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں. اب اللہ رب العزت کی کا نزول کرنا آسمان دنیا پر، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، یہ سب کیا ہے کہ اسی طرح سے جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، اور محکمات بالکل واضح ہیں. اس عقل کا معیار بیان کر دیا گیا کہ دیکھو یہ عقل کی اپنی ایک حیثیت ہے. ایک وزن کرنے والے کانٹے کے اوپر اگر اس کی حیثیت 100 کلو کی ہے تو وہ اس سے زیادہ کا وزن نہیں بتا سکتا. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تو اس عقل کی بنیاد کے اوپر ساری چیزوں کو نہیں سمجھا جا سکتا. ایمان مقصود ہے، اللہ رب العزت کے کلام کے اوپر ایمان لے کر آؤ. اس عقل پرستی کا جو ہے نا یہاں پر رد کیا گیا کہ یہ عقل جو ہے یہ دھوکہ دے سکتی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرما کہ ہمارے دل اس ہدایت کے بعد ٹیڑھے نہ ہو جائیں. اور اس کے بعد بہت اہم آیت انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. انسانوں کے لیے یہ مرغوب کر دی گئی چیزیں، مزین کر دی گئی. کیا چیزیں کہ اس کے نفس کے لیے یہ مال، یہ دولت، یہ خزانہ، یہ گھوڑے، یہ سواریاں، یہ تمام چیزوں سے مزین کر دیا گیا. یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ انسان کو اچھا لگتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ دنیا کی کھیتی ہے، یہ دنیا کا سامان ہے. وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اللہ رب العزت کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اور فرمایا کہ قُلْ أَنَبِّئُكُمْ خَيْرٌ مِّن ذَلِكُمْ. میں تمہیں اس سے اچھی چیز کے بارے میں بتاؤں، اس سے بہتر چیز کے بارے میں بتاؤں. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ رب العزت کے پاس جو باغات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. جن کے اندر پاکیزہ بیویاں اور اللہ رب العزت کی رضا شامل حال ہوگی. اور اس کے بعد آخری آیت سیشن کی کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو. نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے فَاتَّبِعُونِي. میری اتباع کرو. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ رب العزت تم سے محبت فرمائیں گے.
وہی بات جو ہر دفعہ اللہ کی توفیق سے بیان کی جاتی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کامل نمونہ ہے. جب ان کی اتباع کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.